السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز علماء کرام اور مہمانان اعظام، ہمارے آج کے جمع ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کا اس ملک کی آزادی سے لے کر قانون کی تدوین تک ہمارا حصہ ہے۔ در و دیوار کوئی اور ہے، بنے ہیں تو ہم اس کی بنیادیں ہیں۔ الحمدللہ اس ملک کی آزادی کے بعد کم و بیش 3 سال کی تقاضوں کے بعد ہمارے علماء اکرام اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر، جس کے اندر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ اور حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام نے مل کر ہمارے اس ملک کے جو قانون کو بنانے کے لیے تقاضا کیا ہے، وہ اس لیے نہیں کیا کہ ہمارا نام ہو جائے، بلکہ اس لیے کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک کے اندر اپنے شعار کے ساتھ میں زندگی گزارنا آسان ہو جائے، اپنے مذہب کے ساتھ میں، اپنے پرسنل لاس کے تحت میں ہمارے اس ملک کے قانون کے اندر جو چیزوں کو داخل کروایا گیا، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمارے طلاق اور ہمارے نکاح اور ہمارے نجی مسائل کو ہم اپنے انداز میں پورے کر سکتے ہیں۔ اس انداز میں ہمارے قانون کو بنایا گیا، ہر مذہب کے قانون پرسنل لاس کو سامنے رکھا گیا اور اس کے تحت میں قانون بنایا گیا۔ لیکن آج کی ایسی طاقتیں جو اپنے آپ کو 70 سال تک اس آزادی اور آزادی کے اندر اپنی جان مال کو لگانے سے پیچھے رہے، آج وہ یہ کہنے پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا حصہ نہیں ہے، ہمارا حصہ ہے، ہم ہی سب کچھ کیے ہیں۔ گرامی قدر بزرگوں، ہم سب دیکھ رہے کہ اسکولوں کے نصاب سے ہمارے ان علماء، ہمارے وہ قائدین جنہوں نے اس آزادی کے لیے حصہ لیا تھا، جنہوں نے اس قانون کو بنانے کے لیے کام کیا تھا، وہ سارے کے سارے نکال دیے گئے۔ اب ایک ایسا نصاب تیار کیا گیا جس کو یقینی طور پر دنیا کے سارے لوگ، یہ ہندوستان کے جتنے شہری ہیں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ مسلمانوں کا حصہ نہیں۔ آج ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کے میدان میں آگے بڑھے، ہم ہر فن کے اندر آگے بڑھ کر، ہم جیسے ہندوستان کو مسلمانوں نے ہر چیز دیا ہے، عبدالکلام آزاد کو ہم نے دیا ہے، لیکن یہ دنیا یہ کہتی ہے، یہ انسان یہ کہتے ہیں کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میزائل مین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سائنسدان وہ سائنسدان تھا جو صدر جمہوریہ بننے کے بعد میں اپنی پہچان بتانا نہیں چاہتا تھا، اپنے ذاتی خرچوں کو ہندوستان کے خزانوں کے اوپر بوجھ بنانے نہیں دیتا تھا۔ جب ان کی فیملی جب آئی تھی، وہ صدر جمہوریہ تھے، تو وہ یہ اعلان کیے تھے کہ جب تک میری فیملی رہے گی تب تک کہ خرچہ میرے صرف خاص سے ہوگا، نہ کہ گورنمنٹ کے خزانے سے ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو ہر طریقے سے محفوظ رکھے۔ تو میں آپ تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم تاریخ کو پڑھیں، اور تاریخ کو پڑھ کر ہمارے مسلمان قائدین جو ہندوستان کی آج کے یوم جمہوریہ کی تقریب کے اندر ہم آ کر یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے، ہمارے مسلمانوں نے کیا کام کیا تھا۔ 35 علماء کرام نے اس کے اندر حصہ لیا اور یہ قانون کو
یہ قانون کو بنانے کے لیے بہت ساری محنتیں کی. قریب 3 سال تک محنتیں کرنے کے بعد ہمارے پرسنل لاز کے تحت میں ہمارے طلاق اور نکاح کے مسائل کے لیے ایک الگ سے قانون بنایا. آج یہ سارے کے سارے چیزوں کو مٹا کر پرسنل لاز کو ہٹا کر یہ چاہتے ہیں کہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کو ہٹا کر ایک ہی قانون سب کے اوپر لاگو کر دیا جائے، جبکہ ہندوستان کے اندر یہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہوا ہے نہ ہوگا. انشاءاللہ ہم یہ تہیہ کریں گے کہ ہم اس کے اوپر محنت کریں گے، ہر میدان میں آگے بڑھیں گے. سیاسی میدان میں بھی علماء آگے ہو، ہمارے مسلمان نوجوان آگے ہو، ہمارے تعلیمی میدان کے اندر بھی ہمارے مسلمان نوجوان آگے ہو، سائنس کے میدان کے اندر بھی ہمارے مسلمان نوجوان آگے ہو، ہمارے سماجی اور جتنے کام ہیں اس کے اندر بھی ہمارے نوجوان آگے ہو. بچوں کے لیے آج سے ہی یہ تربیت دی جائے کہ ہم ہر قدم کے اوپر علم کو سامنے رکھیں گے، کبھی بھی ہم علم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیونکہ اگر آج ہم علم سے پیچھے ہٹ گئے تو پچھلے 25-30 سال کا جو ہمارے سامنے نتیجہ ہے وہ یہی ہے. اس لیے میرے گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، ہم یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم علماء مدارس کے اندر پڑھے تب بھی، اسکول کے اندر پڑھے تب بھی، ہماری شناخت کو اگر باقی رکھنا ہے اسکول کے اندر تو ہم ہر میدان کے اندر آگے رہیں. اگر آگے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اگر آگے نہیں رہیں گے ہم پڑھائی کے اندر پیچھے ہو جائیں گے، سائنس کے اندر پیچھے ہو جائیں گے، سماجی علم کے اندر پیچھے ہو جائیں گے. ہم اگر ادب کے اندر پیچھے ہو جائیں گے تو پھر ہم کو بھلا دیا جائے گا. جیسے ہمارے بڑوں نے قربانی دی تھی لیکن ان کو بھلا دیا جا رہا ہے، ایسی ہم کو بھی بھلا دیا جائے گا. تو اس لیے ہم یہاں پر اگر اپنے نام کو برقرار رکھنا ہے، ہمارے بڑوں کے کیے ہوئے کارخانے نمایاں کو برقرار رکھنا ہے، تو پھر ہم یہ سامنے رکھنا ہوگا کہ اسی میں سے ایک شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی بنے گا، اسی کے اندر سے حسین احمد مدنی بنے گا، اسی کے اندر سے کوئی حفظ الرحمان سیوہروی بنے گا. اگر ہم تیاری نہیں کریں گے تو پھر ہمارے اندر کوئی ابوالکلام آزاد تیار نہیں ہوگا، عبدالکلام تیار نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم آج سے محنت کریں گے، یہاں تک کہ ہم اس مقام تک نہیں پہنچیں گے جس مقام پر ہم کو پہنچنا چاہیے، تب تک ہم دم نہیں لیں گے اور نہ پیچھے دیکھیں گے. دنیا ہم کو بار بار ڈراتی ہے کہ بار بار یہ کہتی ہے کہ بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھیڑیا نہیں آیا، مگر آج بھیڑیا آ چکا، سارے کا سارا میدان چپ کر چلا گیا. تو اس لیے ہم سب کو تیاری کرنا ہے. ہمارے بڑوں کی محنتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کو تاریخ پر نظر ڈالنا ہوگا. اگر ان کی مانڈا کی جیل کے اندر قربانی دی ہوئی تاریخ کو ہم بھلا دیں گے تو پھر ہم کو ایسے ہی دنیا بھلا دے گی. ٹیپو سلطان علیہ الرحمن کی قربانیوں کو سامنے رکھے. حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمن اپنے ہر قدم کے اوپر اس ملک کے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو آخر دم تک لڑتے رہے. ورنہ تو ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہم کو یہ کہیں گے کہ بھئی تمہارا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، نہ تمہارے ووٹ کا حصہ ہے نہ تمہارے کوئی اور کام کا حصہ ہے، لہذا تم اپنے گھر میں خاموش رہو، کھاؤ اور پیو، جو کمانا ہے کما لو، ورنہ تو خاموش گھر میں بیٹھے رہو. تو اس لیے ہم سب کو، کیونکہ ہمارے بڑوں نے گھر میں بیٹھ کر آزادی نہیں لی تھی، یہ طے ہے کہ وہ اپنی جان کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنے اولاد کو قربان کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنے گھر والوں کو بیوہ کیا. اس کے بعد میں ہم کو یہ آزادی ملی ہے اور ہم بڑے کیا کہتے ہیں سر اٹھا کر اس ہندوستان کے اندر کرتا پیجامہ ٹوپی پہن کر مسجدوں سے اذانیں بلند کرتے ہوئے جینے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قربانی دی تھی، خون کی ندیاں بہائی تھی. دلی سے لے کر لاہور تک ہمارے علماء نے اپنی جانوں کو قربان کیا تھا. اس کے بعد بھی یہ ہندوستان آزاد ہوا. آزادی کے بعد میں 3 سال کی محنت کے بعد ہمارے اس ملک کا قانون بنا. قانون بننے کے بعد میں یوم جمہوریہ منایا گیا. تو آج ہم یہ یوم جمہوریہ منا رہے ہیں تو ہم یہ تہیہ کرنا ہے. یہاں سے ہر بچہ یہ عہد کر کے اٹھے گا کہ میں تعلیمی میدان میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اسکول کے اندر بھی اچھا پڑھوں گا، مدارس کے اندر بھی اچھا پڑھوں گا. جہاں جہاں پر بھی جو بھی میدان ہوگا میں اس کے اندر اول درجے میں کامیاب ہونے والا ہوں گا.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محنتوں کو جاری اور ساری رکھنے والا، ہر میدان کے اندر غازی بننے والا اور ہر میدان کا غازی بن کر تیار ہو کر بتانے والا ہم سب کو بنائے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی جگہ دیتا ہوں۔ ہمارے مدرسے نعمانیہ کے جانب سے الحمدللہ شروع سے یہ نظم بنایا گیا ہے کہ یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کے وقت میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ہم ان تمام چیزوں کو ہم ویسے ہی ادا کرتے ہیں جیسے ہم کو بتایا گیا ہے۔ الحمدللہ آج کے پروگرام دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے مسلمان پیچھے نہیں ہے کسی بھی چیز میں، ہر چیز میں اپنے آپ کو سامنے رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام کے کرنے کو قبول فرمائے۔ باقی دعوائیں الحمدللہ۔